ہوگا ناٹ کروڑپتی، کون ہوگا نگراں وزیر اعظم؟ حکومت اور اتحادیوں کے درمیان فی الحال جو مشاورت کا معاملہ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. حکومت اتحادی ابھی کر رہے ہیں، سوچیں اپوزیشن لیڈر سے بھی ابھی ہونی ہے، اور پہلی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب وہ کہہ رہے ہیں مجھے ٹائم دیا ہوا وزیر اعظم نے کہ وہ 1 اگست کو مجھ سے ملیں گے. کہہ رہے ہیں کوئی سیاسی نہیں ہو سکتا بندہ. ہاں میرا نام دے دیتے. اچھا وہ چاہتے ہیں کوئی معیشت دان ہو تاکہ معیشت کو سنبھالے. کوئی بھی ہو لیکن سیاسی نہ ہو تو میرا نام بھی دے دیں. اچھا اتنی تو بات معیشت پہ ہم بھی کر لیتے ہیں. اشفاق جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایز اے کیا کہنا چاہیے، آپ میرے وہ بنے نا، وہ کیا کہتے ہیں، کنٹینڈر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. میں کیا آپ ضمانت دے لوں آپ کی؟ یہ حالات آ کر کہ میں لے لوں گی. ویسے اگر آپ بنے گے نا انٹرم پرائم منسٹر تو میں آپ کا ساتھ دے دوں گی. اچھا جی، رہنما جو ہے پیپلز، یس دوست جو ہے نا اسی دن کے لیے کام آتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ ہو گئے. 3 نہیں دینے ہوتے؟ نہیں 5 دے رہے ہیں آپس میں، نہیں بیسیکلی ڈسکشن کے لیے نا شارٹ لسٹ کریں گے. جی. اچھا، کسی سیاسی جماعت کا رکن نگراں وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو یہ جی ڈسکلیمر آ گیا خورشید شاہ کی طرف سے. انہوں نے واضح کر دیا 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 90 دن کی طرف الیکشن جائیں گے اگر 9 کو ہوتے ہیں. تو اور اسحاق ڈار صاحب بھی رول آؤٹ ہو گئے ان کی تواسط سے. ساری پارٹیوں کی جو کمیٹی ہے اس نے فائنلائز کیا ہے 5 نام. اب وہ نہیں بتا سکتے 5 نام. آپ نیوٹرل ہے، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ویسے تو ہم لوگوں نے کمیٹی نے نام تو آپ کو ڈیسائڈ کیا ہے، اور کسی پارٹی نے بھی کوئی دباؤ ڈال کے کوئی نام نہیں دیا ہے کہ یہ نام بھی ڈال. اگر بتا دیا تو فائدہ پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگ اس کو اڑا کے رکھ دیں گے. پہلے سے پریشر شروع ہو جائے گا کہ وہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ، ایک دم نام آ جائے گا، جان چھوٹ جائے گا. اچھا، ایک جو بات انہوں نے کی نا مریم اورنگزیب صاحبہ کا آگے کا اسٹیٹمنٹ ہے، تو جان کی امان پا کے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس پہ کچھ ہنسی آئی تھوڑی بہت نا، مطلب ناٹ ان فنی وے کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلے کرنے کا دور ختم ہو گیا ہے. اچھا، تو اس کے لیے آپ نے جان کیا. بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ یہ جو 9 اگست کا فیصلہ ہے نا، خورشید شاہ صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ چونکہ کرنا ہے پہلے 90 دن کا سیٹ اپ چاہیے تو اس کے لیے 9 اگست کو ہو جائے گی. اس حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی. وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ جو 9 اگست والا فیصلہ ہے وہ بھی اتحادی بھائی ان کی بند کمروں سے مراد ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں ہوگی. تو ڈسکشنز تو وہیں پہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اوپن ایئر میں ڈسکشن. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جلسوں میں بیٹھ کے کسی لان میں بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں مے بی. اور ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں جناب کہ جی فیصلہ جو کرنا ہے وہ اتحادی حکومت نے، کابینہ نے، اور کہہ رہی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے. کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، جو کمیٹی مشاورت کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن جو بھی نام ہوگا وہ اور جو بھی شارٹ لسٹڈ نام ہوں گے وہ انشاءاللہ وہ دور ختم ہو گیا کہ بند کمروں کے اندر آپ یہ فیصلے کریں. پاکستان کی عوام کے سامنے آئین کے مطابق انشاءاللہ یہ فیصلے ہوں گے اور ان کے اعلانات ہوں گے. یہ آئینی ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر کی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے تمام جماعتوں کولیشن کا پارٹنرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. اچھا جی، اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نیا محاذ کھول دیا. کہتے ہیں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور انہوں نے مزید فرمایا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. احتساب انصاف کے ساتھ ہو تو قومیں ترقی کا سفر کرتی ہیں، انکلوڈنگ ہمسیلف. یہ بھی بولا نا انہوں نے حمام کے حوالے سے. اچھا، اور اس حمام میں سب ننگے ہیں بالکل. 70 سال کا یہ قصہ ہے، اور اگر احتساب ہو انصاف کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن نہ ہو، زیادتی نہ ہو، وہ قومیں پھر اپنا ایسا سفر اختیار کرتی ہیں. مجھے ان منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھ کر خوشی بھی ہوئی، مگر اس منصوبے نے بے پناہ تکلیف دی. اس کے اوپر فالتو 77 ارب لگے ہیں. حرام کے پیسے گئے، وہ حرام کے بالکل، وہ ڈوب گئے سمندر میں، دریا برد ہو گئے بالکل. 77 ارب روپیہ دریا برد نہ ہوتا تو میڈیکل سٹی کی پوری ایلوکیشن کرنے کے باوجود 20 ارب بچ جاتے کسی یونیورسٹی اور کسی اور کام کے لیے. دل بہت دکھا ہوا ہے. جس طرح صدر شی جن پنگ کے استقبال 2014، جس طرح وہاں پر گھیراؤ کیا گیا اور وہاں پر دھرنے دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں صدر شی جن پنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہو گیا، سیدھا GHQ گیا. اور جنرل رحیل شریف جو اس کو سپہ سالار تھے ان سے ملاقات کی، اور ان سے میں نے گزارش کی کہ وہ بھی اپنی کوشش کریں کہ یہ دورہ ملتوی نہ ہو. انکار کر دیا کہ ہم دھرنا 3 دن کے لیے بھی ختم نہیں کریں. انہوں نے کیوں نہیں اس کا سو نوٹس لیا؟ یہ منصوبے جہاں پر قوم کی دولت لٹ گئی کسی کو پرواہ تک نہیں.
چلے جی. اچھا جی، تو صورتحال پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں. خاور، گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا پہلے تو نگراں حکومت میں وزیر اعظم کون ہوگا؟ 5 نام شارٹ لسٹ کر لی ہیں وزیر اعظم اور کی جو جماعت ہے انہوں نے، اور جو اتحادی ہیں، تو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے یہ 5 نام کون ہو سکتے ہیں؟ سیاسی سرپرائز ہوگا یا کوئی معیشت دان ہوگا؟ کون ہو سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں، میں ابھی تک اپنی اسی سٹوری پہ قائم ہوں کہ یہ جو نام پاکستان کے اندر زیر بحث ہیں یا بٹوین جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈسکس ہو رہے ہیں، تجاویز آ رہی ہیں، بے شک ظاہر ہے ان کے پاس جو بھی یہ آپس میں کریں، لیکن فائنل جو فیصلہ ہوگا وہ محترم نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو آپس میں بات کریں گے. جو نام ان کے پاس ہوگا، اگر کہیں آگے کہیں دائیں بائیں سے ان کے پاس آتا ہے، لیکن ایک نام انہی کی طرف سے فائنل ہوگا اور وہ نام آ جائے گا. اور باقی یہ جو ساری بحث پاکستان کے اندر چل رہی ہے، میں اور آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے کیا سرائیوں کے اندر بھی اس وقت ظاہر ہے محو ہیں، کوشش کر رہے ہیں، گیس ورک کر رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ جو ہی یہ دو پارٹی، خاص طور پر یہ دو لیڈران جو ہیں آپس میں فیصلہ کر لیں گے، پھر اس کے سامنے کوئی ہمارے ہاں جو کہ آئینی روایت، قانونی روایت، یہ آئین کے اندر یہ اس کے اوپر پابندی ہے، ایسا بندہ نہیں بن سکتا، جناب اعلیٰ وہ نگراں وزیر اعظم ایسا بن سکتا، تو ایسی کوئی اس کے اوپر قدغن بھی نہیں لگے گی. فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایک آدھ جو بیان آیا تھا کہ جب ہم راضی ہو جائیں گے آپس میں، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، چاہے وہ جو رضا ربانی صاحب ہوں، یا کوئی اور بندہ ہو ان پارٹیز میں سے، تو اس کے اوپر جو راضی ہو جائیں گے تو پھر سارا معاملہ طے ہو جائے گا. میرے پاس جو اطلاعات ہے، جو خبر میرے پاس ہے، ابھی تک جو ہے کسی ایک نام کے اوپر نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا کوئی کنسنسس نہیں ہوا، اور یہ سارے جو ابھی سٹوریز چل رہی ہیں یہ بس کہانیاں ہیں. اچھا، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری تو سٹوریز تو چل رہی ہیں، مختلف نام سامنے آ رہے ہیں، مختلف بیان سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو خورشید صاحب کا بیان اور پھر مریم اورنگزیب کا اس پر بیان کہ جی فیصلہ اتحادی حکومت کابینہ اور وہ کریں گے، یعنی کہ 9 اگست کی تحلیل کے حوالے سے بھی، اور پھر بند کمروں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہاں پر فیصلے نہیں ہوں گے، کیا مراد ہے اس سے؟ سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی کی بھی جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ موجود ہے، ظاہر ہے وہ پارلیمان کے اندر موجود ہوتے ہیں، مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر ان کو جانا ہوتا ہے، پارلیمان میں صحافی حضرات ان سے سوالات بھی کرتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر بھی ان سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب اللہ بتائیں کیا ہو رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک جو سینئر پارٹی کا لیڈر ہے وہ آپ کو نہیں یار مجھے تو بالکل ہی کوئی علم نہیں ہے، وہ اپنی ریلیونس بتانے کے لیے جی میں بالکل اس ڈسکشن کا حصہ ہوں، مجھے ساری چیزیں علم ہیں. میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو 2-3 مثالیں آپ کو بتائی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے آپ نے پچھلے 2 سال کے دوران ان کے تمام بڑے لیڈران کی طرف سے جو تاریخیں سنی کہ جی بس یہ ہفتے 10 دن کی بات ہے، مہینے کی بات ہے، وہ آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب جناب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، ایک طرف لڑائی جاری تھی، شریر لڑائی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف جب وہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا ساری پارٹی کو لندن بلایا گیا، وہاں پہ حلف لیا گیا کہ جی یہ جو فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بندہ نہیں بات کرے گا، اس کی کیا اس کی توجیہ ہے، کیوں ایکسٹینشن ہوگی، بس آپ نے جا کے باجماعت ووٹ دے دینا، اور ووٹ دے دیا گیا. آج تک نہیں ہمیں بتایا گیا. کئی دفعہ جب یہ واپس آئے تھے تو پوچھا گیا انہوں نے کہا جی یہ صرف چونکہ حلف کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے تو اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. سو وہ جو فیصلہ سازی ہے پاکستان کے اندر، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس جمہوریت کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی شفافیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جمہوریت تو یہی ہوتی ہے نا، آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر، پارلیمان کے اندر یا پارلیمان سے باہر، وہ آپ عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، یہ ہم نے سارا فیصلہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ وہ جو بات کر رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کہ وہ جب کہتی ہیں کہ بند کمروں کے اندر وہ جو فیصلے ہوتے تھے وہ اب دور ختم ہو گیا، تو جب آپ اس طرح کے ایشوز کے اوپر ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ بند کمروں کے اندر ہی فیصلے ہو رہے ہیں، وہیں پہ ساری چیزیں فیصلہ سازی کرنے جا رہی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا 9 اگست کی تاریخ کے حوالے سے خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے، تو اب ہم سمجھیں کہ پھر 90 دن میں معاملہ چلا گیا ہے، تو اب ایک جو 2 صوبے ہیں ہمارے بلوچستان اور سندھ،
یہاں بھی کیا قبل از وقت پھر تحلیل کر دی جائیں گی، خاص طور پہ اگر سندھ کی بات کریں تو؟ دیکھیں جی، سب سے جو پاکستان کی جمہوریت کی بدقسمتی یہ ہے اور کمزوری یہ ہے کہ الیکشن کے معاملے کے اوپر پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی جمہوریت کے اوپر عمل ہوتا ہے وہاں پہ الیکشن کی تاریخوں کے اوپر بالکل ایک کوئی دو رائے ہوتی کوئی نہیں ہے. بس الیکشن ہونا ہے، یہ ٹائم ہے حکومت کا ختم ہوگا، اس کے فوراً بعد الیکشن ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ نئی روایات قائم ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ہم سوالات سارے کے سارے کر رہے ہیں. آپ نے 2 دن پہلے دیکھا جناب کنڈی صاحب ہیں، وہ کابینہ کا حصہ بھی ہیں، وہ اطلاعات کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں، ہماری پارٹی کا یہ خیال ہے کہ جی یہ موجودہ اسمبلی اپنا وقت پورا کریں اور 60 دن کے اندر انتخابات ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے یہ بھی ہمیں بیان سامنے آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں، اگر آئین کی اصل روح کے اوپر عمل کرنا ہے تو پھر تو یہ 60 دن کے اندر الیکشن ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کو پتا ہے، الیکشن کمیشن تیاری کر چکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن آج سے 8 مہینے پہلے سپریم کورٹ کو لکھ کے دے چکا ہوا ہے کہ جی ہم سارے پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دفعہ الیکشن کروانے کے حق میں ہیں. اور ہماری نظر میں یہ تاریخ 8 اکتوبر بنتی ہے. 8 اکتوبر کو تمام جو ہے اسمبلی اپنا وقت پورا کر کے اور اس کے بعد یہ الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو پھر الیکشن کمیشن کو اگر آپ نے جو ہے انڈیپینڈنٹ بھی کر دیا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں تاریخیں دینے والے؟ ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ نا. کل کامران مرتضیٰ صاحب تھے ہمارے ساتھ تو ان سے سوال یہی کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام تو یہاں تک ہے ابھی 9 اگست تک یا جب تحلیل ہوتے ہیں اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، وہ جانے اور الیکشن جانے، اور ساتھ ہی یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ نہیں آگے کا بھی الیکشن کرانے کے حوالے سے، تاریخ دینے کے حوالے سے کہ الیکشنز کب ہوں گے، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ پولیٹیشینز جو ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ ہم تحلیل کب کریں گے، ہم پہلے کر دیں گے یا ہم ٹائم پہ نہیں آگے کبھی. اچھا صدر، جس کے اوپر ایک بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر وہ یہ تحلیل کر دیتے ہیں 2 دن پہلے تو انہوں نے 90 دن پورے کرنے ہیں. الیکشن کمیشن تو منیمم پاسبل ٹائم کے اندر الیکشن کروا سکتا ہے. وہ جو ویسے تو یہ جو سارا انتخابی عمل ہے، جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے لے کے جو اس کے بعد الیکشن کیمپین بھی ہے نا اس میں، میں وہی عرض کر رہا ہوں جی، وہ ایک 50 دن کا ایک سرکل رکھا گیا ہوا ہے. لیکن وہ 50 دن کا جو ایک ٹائم ہے وہ آئینی مدت نہیں ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن چاہے تو اس کو 30-35 دن 20-25 دن کے اندر بھی کروا سکتا ہے ایگزیکٹلی، اگر وہ چاہے تو. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خاؤمن صاحب فار بینگ ود اس. اللہ صبح ہم سے گفتگو کرنے کے. لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک تو اگر الیکشن کمیشن چاہے، اور دوسری چیز آئین کی اصل روح کے مطابق. تو ان کی اسی بات میں ان کے جواب بھی موجود ہیں. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ. جی لیٹس سی واٹ ہیپنس.